جب کوئی شخص حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اللہ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حاجی نہ صرف خود گناہوں سے پاک صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، وہ حج سے لے کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جس کے لیے دعا کرے اللہ وہ دعا بھی قبول فرماتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی حج کے لیے جا رہا ہو، مستحب یہ ہے کہ جانے والا لوگوں کو مل کے جائے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اگر اس کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، حالات ایسے ہیں تو وہ جائے اور جا کے جتنے لوگوں کو ملا جا سکتا ہے، اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو معافی تلافی کروا لے، ان کو مل کے جائے، اور جب وہ واپس آئے تو لوگ اسے ملنے آئے، اس لیے کہ یہ اعزاز ہے کہ اب اس کی آنکھیں دیکھیں جس آنکھوں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہے، اور وہ بھی اگر اس کو گھر داخل ہونے سے پہلے ملیں تو اس کی دعائیں اس وقت میں رد نہیں ہوتی، تو اس سے دعائیں لی جائیں۔ تو حج ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا واجب ہے، اس کے بعد آپ ہر سال ادا کر لیں، 5 سال بعد کر لیں، زندگی میں جب استطاعت مالیہ نصیب ہو، استطاعت بدنیہ نصیب ہو، حالات اجازت دے تو آپ جب چاہیں کریں، لیکن ایک مرتبہ جو حج کیا جاتا ہے اس کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے، تو وہ ایک مرتبہ آپ کے ذمے سے اتر جائے گا جب آپ کر لیں گے۔ اور حج بدل بھی وہی کر سکتا ہے جس نے حجۃ الاسلام اپنا حج کیا ہوا ہو، اور یہ جو حج بدل ہے یہ ایک ایسا حج ہے جس سے 3 گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، ایک جس کے لیے حج بدل کیا جا رہا ہے، دوسرا جو کروا رہا ہے، اور تیسرا جو کر رہا ہے۔ حج ایک ہے لیکن 3 لوگوں کو برابر ثواب ملتا ہے۔ کسی شخص کا والد انتقال کر گیا، حج نہیں کر سکا، یا اس کے پاس بدنی طاقت نہیں ہے، تو اس کی طرف سے کسی کو حج اس کا بیٹا کروا رہا ہے، تو جس نے کیا حج وہ بھی مغفور ہے، جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ بھی مغفور ہے، اور پیسے جو خرچ کر رہا ہے اپنے باپ کے لیے، اپنی بوڑھی ماں کے لیے، وہ بھی مغفور ہے۔ تو ایک حج 3 گناہگاروں کی بخشش کا ضامن بن گیا، یہ حج بدل کی برکتیں۔ تو حج گناہوں کو مٹاتا ہے، باطن کو ستھرا کرتا ہے، اندر کی پاکیزگی کا ضامن ہے، اور من کی روشنی کا سبب اور ذریعہ۔